بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصور واحسن صورکم ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الذي قيل بشانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل بشانه لولا كلمة خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله رحمهم وصحبهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والبقية على أعدائهم والمنيب من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. ہمارے عزیز محترم جناب رانا صاحب اور ان کے جتنے منتظمین معاونین اس ذکر خیر میں حصہ لے رہے ہیں، مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے. ماشاءاللہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے حلالیوں کا ایک عظیم سمندر ہے. جو گھر بار چھوڑ کے کائنات کے بادشاہ کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے، پروردگار اس کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم کو پاک حسین کی پاک اماں کے نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. ایک آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ مولا کے عزادار بیٹھے ہیں سارے، یہ ٹائم جو ہے یہ انتہائی آپ کو پتہ ہے کہ مولا کے ذکر کی مناسبت سے اہمیت کا حامل ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آپ کہیے پروردگار ہمارے عزیز بھائی دوست ہمارے پیر بہترین مولا کے مداح خان شاعر اہمیت سید حیدر عباس رضوی شاہ صاحب جو کل ایک حادثے میں اس دنیا سے گئے ہیں، مالک ان کے درجات عطا فرمائے. پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے ساتھ اور بھی یہ دو ہمارے بھائی تھے، مومن تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. ایک ایسی دعا جو ہم سب کے لیے ہے، آمین کہیے. پروردگار ہمارا ملک اس وقت انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اور ایک حیدری اور تبرعی دعا ہے، اس میں بھی آپ آمین کہیے. پروردگار جو ہمارے ملک سے مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو ہمارے ملک سے دو نمبری یا غداری کرتا ہے مولا اسے نست و نابود فرمائے. اول حلالی سے لے کے آخری حلالی تک ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر. میں نے ڈائریکٹ عبادت شروع کرنی تھی لیکن کچھ بھائی اب آ کے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا چلے نعرے سے شروع کرتے ہیں. نعرہ رسالت. حلالی موالی زیادہ ہیں اور آواز بالکل تھوڑا ہے، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید ولید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پر محمد و آل محمد صلوات. اجازت میرے محترم سامعین، 10 منٹ پڑھوں یا گھنٹہ ہو جائے، پونا گھنٹہ ہو جائے، جتنا بھی آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نوکر کو کتنا سننا ہے. موضوع سن لیجئے. جتنی دیر میں جناب کی نوکری میں کھڑا ہوں، اجازت میں نے آپ سے لے لی کہ میں نماز شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ. اگلی اجازت آپ سن لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس اجازت میں دعا اور داد مکس ہو کے ممبر تک آئے. شوق ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جتنا بھی پڑھوں صرف قرآن پڑھوں. کوئی آواز نہیں آئی، بالکل مہربانی کر آپ ہی بولیے. میرے محترم صاحب آپ مجھ سے پوچھیے وجہ کیا ہے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ سامنے محترم اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آج جس کا ذکر ہے وہ پہلا قرآن ہے. ایسے ایسے کرو گے تو لطف نہیں آئے گا. زبان کا استعمال کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا. مہربانی کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سارے جگہ. مہربانی سارے زبان سے بولیے سارے. کثیر اجتماع ہے اور آپ کو پتا ہے چوک کا ماحول ہے اور چوک خود ایک بڑی ہی تبلیغی جگہ ہے. چوک کیونکہ چوک ایسی جگہ ہے جہاں ایک پہ جانا ہوتا ہے 3 کو چھوڑنا ہوتا ہے. تبھی تو وہ چوک بنتا ہے نا. چوک جگہ ہی ایسی ہے. اس لیے میں چوک پہ کھڑا ہوں. اگر آپ نے ذاکرین کو اچھے طریقے سے سنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خم غدیر میدان نہیں چوک. اس لیے مہربانی کیجیے کہ آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے تاکہ میں آرام کے ساتھ سبق سنا سکوں. پہلی وجہ یہ ہے قرآن پڑھنے کی کہ ذکر ہے نعت کے قرآن. میرا مولا علی پہلا قرآن ہے, قرآن ولایت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد جمعے کے خطبے میں مولوی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ کالے کپڑے پہننے والے, پیٹنے والے, چھریاں مارنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. میں اتنے عظیم اجتماع میں قرآن پڑھ کے اور آپ قرآن سن کے بتائیں گے نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. دیا اس کا ہاتھ سلا دینا چاہیے تھا بھائی. کالے لباس میں ہر بھائی بولے گا جیسے کہ وہ آخری بھائی تھا جو علم کے سارے میں علی اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بھائی سامنے بیٹھے ہیں بھائی آپ نہیں بول رہے, بس 10-15 بھائی چپ ہیں. آپ میرے بارے آپ ہی بولیے. میں اکیلا ہی آتا ہوں, آپ نہیں بولنا میرے ساتھ. بسم اللہ. آپ کی زندگی دراز کریں. میرے محترم صاحب بسم اللہ. آپ کی جوانی سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ تہذیب سے تمیز سے پڑھنا ہے. آپ کو پتہ یہ ممبر ادب و آداب کا ممبر ہے. یہ ممبر دکھنے میں میز کرسی ہے, اصل میں یہ مصلی ہے نماز کا اور مصلی ولایت ہے. اس لیے آج آپ نے اپنے نوکر کے ساتھ خصوصی تعاون یہ کرنا. ٹھیک ہے وہ رمضان ہے, روزے رکھ رہا کہ میں آپ کو ذرا کمزور دکھ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں پوری قوت سے اپنا جگر نکال کے ماتمے کی جوتی میں پھینکنے لگا ہوں. 5-7 منٹ تک ہو سکتا ہے آپ کا اتنا بلند نعرہ ہے کہ میں کرسی چھوڑ کے آپ کے قدموں میں کھڑا ہو جاؤں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے بڑے اطمینان سے. میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعیوں کو قرآن پڑھنا, ان کے مجمع کو قرآن سننا یہ ضرور ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے میں آپ کو ایڈریس بتاؤں جو میں نے آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بار بار ذہن میں رکھنا ہے کہ آج آپ نے خصوصی طور پہ میرا قرآن سننے اور پڑھنے میں ساتھ دینا ہے. سورہ توبہ 114 صورتوں میں سے فیصل آباد عظیم جگہ ہے خطابت کے حوالے سے. یہاں علمی بات ضائع نہیں ہوتی. سورہ نمبر 9 آیت 119 اللہ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھ کے ولایت کی ٹرین پہ سوار ہو کے قرآن کی بارش برساؤں, مل کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی سورہ مولا آپ کو سلامت رکھے. کیسا پڑھا لکھا مجمع. ذرا رانا صاحب ذرا آپ بڑے بھائی ہیں, ان کے مجھے پتا ہے, ذرا اپنے محلے سے کہیے کہ دعا میں شامل ہو جائیں. جو بھائی مادری بھائی کھڑے ہیں ذرا آپ بھی کوشش کیجیے کہ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. تو میرے محترم سامعین سورہ توبہ وہ سورہ ہے, اگر آپ نے یہ بات کسی اور مسجد سے سنی ہو مذہب جعفری سے ہٹ کے, تو پھر جو چور کی صلاح میری. کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ ادب سے تہذیب سے تمیز سے پڑھوں گا. جس بات کا عام لوگوں کو ڈر ہوتا ہے نا, میں اسی ڈر سے شروع کر لگا ہوں. میرے بھائیوں کی 200 کتابیں نہ ہوں میرا قتل معاف, موت پر کتابیں نہ ہوں جو چور کی سزا میری. ان میں لکھا ہے کہ جب اس کے بعد میں سیدھا شروع کروں گا کہ جب سورہ توبہ کی پہلی آیتیں اتری تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو طلب کیا, یا ابا بکر الیہ الیہ, ابو بکر میرے قریب آ. جی سرکار, ابو بکر یہ آیتیں لے جا. سرکار کہاں؟ فرمایا مکہ تبلیغ کے لیے. اچھا سرکار مکہ تو بہت بڑا ہے, مکہ میں کہاں؟ فرمایا کعبہ. کہا سرکار حرم کعبہ بہت بڑا ہے, کعبہ میں کہاں؟ فرمایا سینٹر آف دا کعبہ. جس کی اماں شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی. کہا سرکار کرنا کیا ہے؟ فرمایا کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلیت کا داخلہ کعبے میں منع ہے. پتہ نہیں کون کیا سمجھ. تو بھائی کٹھے بیٹھے آپ کے بعد میں مولا آپ کو سلامت رکھے. زبان ہوگی
سے مولا نے زبان عطا کی ہے۔ میرے محترم سامعین مطمئن ہو کے سنیے، ادب سے اطمینان سے۔ حضرت ابوبکر وہ آیات لے کے چلے، اب اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے میں جغرافیہ بدلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے میرے نبی پاک کا پنڈ ہے فیصل آباد، اور تبلیغ کے لیے سرکار نے بھیجنا تھا حضرت ابوبکر کو شیخو پورا۔ حضرت ابوبکر فیصل آباد سے شیخو پورا کے لیے نکلے، جیسے ہی شاہ کوٹ پہنچے ادھر سے کال آ گئی میرے بھائیوں کی 200 کتابیں نہ ہوں جو چور کی سزا میری اسی چوک میں الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو، ورنہ اگر شیعہ ماں کا بیٹا پھر اسی چوک میں تیری آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ جیسے ہی اوپر سے کال آئی حضرت جبریل آئے اور آ کے مصطفیٰ کے سامنے نوکر بن کہتے ہیں اللہ سلام کے بعد کہتا ہے ان آیتوں کو پوری کائنات میں فقط 2 پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یا تو آج جا یا اسے بھیج دو تو جیسا۔ کوئی شیعہ ہاتھ ہے تو نیچے ہے، وہ ہاتھ شیعہ کا نہیں ہے تو نیچے ہے بھائی، یہ مجمع جو صدقے جاوا بھائی، وہ بھائی جو کھڑے ہیں آپ یہ ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ ہے نہیں۔ سامنے بھائی کیا بات ہے، جب میں نیچے ہوں پھر اونچا کہتی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی مولا سلامت رکھے۔ میں نے اس کی صدقے جاوا، میں صدقے جاوا بھائی بسم اللہ کی ریزن کے بعد میں نے قصیدہ پڑھنا ہے ساجد بھائی مہربانی، اور قصیدہ تب پڑھوں گا جب آپ کی سونی پاکیزہ آواز ممبر تک آئے گی، چونکہ میں صرف فیصل آباد میں نہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں صدقہ غازی عباس کا جتنے غلط جملے ہوتے ہیں نا ان کی تصحیح بھی کرتا ہوں۔ ممبر پہ کچھ لوگ میری طرح ان پڑھ کہتے ہیں جی اتنا اونچا بولیے کہ آپ کی آواز نجف والا شاہ سن لے، آپ بکواس بند کر، نجف والا شاہ ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز نہیں ہوتی۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نجف والا شاہ تو اللہ کا کان ہے، چاچا جی میرا علی مولا اللہ کا کان ہے، اور جو اللہ کا کان ہو وہ تیری میری آواز کا محتاج شامل ہے۔ مولا آپ کو ہمیں سلامت رکھے۔ میں ان پہ طرح نگاہ کر رہا ہوں، اب یہ سائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، یہ تھوڑا چھوڑا بھائی ذرا آستہ یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے۔ میرے محترم سامعین کہا کہ اب وہ روایت سنیے، ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے جاؤں اور بعد میں کوئی آپ سے کہے کہ تھوڑا مولوی 200 آندہ رہے تھے کتاب کا نام لے آئی، لہذا ایک ایسی کتاب بتاؤں جو آپ کو اسی بازار سے مل جائے گی، تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اہل سنت کا وہ عالم دین کے مینار پاکستان لاہور میں چھوٹا ہے اور اس عالم دین کا قد بڑا ہے۔ اتنے بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں تفسیر در منصور میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی قصیدہ لکھا ہے جو میں نے ستائی کے ساتھ اچھی طرز کے ساتھ اچھے خرچ پہ شروع کیا ہے، اور وہ عربی روایت سنی جو نے کہا لا یعطی انکا الا انتا او رجل منکا، اے اللہ کے حبیب اللہ کہہ رہا ہے یا تو آپ جائیے او رجل از اکول ٹو ون مین، یا اس مرد کو بھیجیے جو ہو مرد منکا تو جیسا ہو، وہ تو جیسا ہو، وہ تو جیسا ہو۔ چوک ہے 20 رمضان گزر گیا، 21 کی رات ہے، مرکزی جتبہ ہے، بندہ شیعہ ماں کا پتر ہو کے علی کی وکالت سننے یہاں تک آ بھی جائے اور پھر زبان آواز بچا کے گھر لے جائے، افسوس کا مقام ہے جب کہا نا اسے بھیج جو تو جیسا ہے۔ ناظر یمین مشوالا محمد نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور سارے صحابہ کے نگاہ کر کے کہتے ہیں اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب۔ بھائی سب کے نامہ مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ جی سب اینا کہاں ہے کہاں ہے، ابھی میری مرضی کی دعا نہیں آ رہی، ابھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، کہاں ہے اینا اخی میرا بھائی علی ابن ابی طالب، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اچھا اب یہ جملہ سارے مجمع والا نہیں ہے، یہ جملہ ان بھائیوں کا ہے جن کا یہ مان اور ناز ہے کہ ہم ماں کی گود سے مجھ سے سنتے ہیں، ان کے لیے جو نیا نیا آیا ہے وہ بے شک جملے پہ چپ رہے۔ جب کہا نا میرا بھائی کہاں ہے، فیصلہ آبادیوں پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علی حاضر ہے، اسی لیے سارے شیعہ اپنا ماتھا علی کی جوتی پہ دیکھتے ہیں۔ علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے ملتا ہے، جو محمد کے آگے آ جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جی سید آپ زندہ باد، علی والے زندہ باد، یا علی جی سید، اور میں یا علی میں مصطفیٰ حکم دیتا ہوں میرے سامنے آئیے۔
جی بادشاہ کئی آلے آپ کی گاڑی کا ہے، گاڑی یعنی گھوڑا کا سرکار حویلی میں کئی آلے گاڑی نکالی ہے۔ اچھا سرکار کہاں کا جلدی جانا ہے اپنے شیخ پورا تبلیغ کے لیے؟ ابھی حضرت ابوبکر شاہپور پہنچے ہیں، سفر کی وجہ سے وہ اسٹے فرما رہے ہیں، آپ جائیے آپ ان سے آیتیں لیجیے اور خود شیخ پورا جائیے، شیخ پورا یعنی خود مکہ کعبہ کے اندر جائیے۔ حضرت مولا علی نے اپنی گاڑی نکالی، وہ شاہپور پہنچے، وہاں پہ جا کے حضرت ابوبکر سے آیتیں لیں۔ اب یہاں پہ یہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر شاہپور سے واپس فیصل آباد آئے اور فیصل آباد آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو گیا تھا آپ نے مجھے بلا لیا، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ زہرا کا بابا مسکرا کہتا نہیں ابوبکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں نازل ہوا۔ اللہ آپ کی جوان میں سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا بھائی، بھائی حق پڑھتا ہوں، بھائی ادب سے پڑھتا ہوں، تمیز سے پڑھتا ہوں، تہذیب سے پڑھتا ہوں، چونکہ ابھی حق والا ہوں اس لیے حق پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ کرنا، اللہ سب کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے محترم ابھی میں نے قصیدہ شروع نہیں کیا یہ تو ابھی میں وہ جو ایسے رضاکر رباعیاں پڑھتے ہیں نا ابھی وہ رباعی جاری ہے، اجتماع قصیدہ میں نے پڑھنا ہے، اگر آپ کی سونی دعا ممبر تک آئی تو چونکہ یہ رستہ ہے اور یہ دروازہ ہے نا مومن کے آنے کا، میں 1000 بار بھی کہوں نا ادھروں نہیں دیکھنا تو سب دیکھنا کیوں اس لیے کہ آپ نعوذ باللہ یعنی بات تہذیب لوگ اس لیے نہیں وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دروازہ ہے اور اللہ ماتمی آ رہے ہیں اور اللہ نے انسان کی فطرت میں نیچر میں یہ ودیت کیا ہے کہ وہ دروازے کو بار بار دیکھتا ہے، چونکہ دروازے سے کسی کے آنے کا انتظار رہتا ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں۔ بسم اللہ کا نام، بسم اللہ کا مولا آپ کو سلامت رکھے اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن کوشش یہ تھی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم صاحب جی سب کے نام چاہتا جی میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ابھی وہ بات ذرا پوری کرنا پھر اس کے بعد میں قصیدہ شروع کروں، اس پر بعد میں شروع کرتے ہیں۔ میرے مولا علی وہاں پہنچے، حضرت ابوبکر سے آیات لیں اور مولا علی سیدھا شیخ پورا یعنی مکہ کعبے میں چلے گئے۔ کعبے کے سینٹر میں جا کے میرے مولا علی نے ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان میں اس طرح کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی انگلی ہلی تھی کہ وہ ہلی اور چاند ٹوٹ گیا، تو اس انگلی کو آپ کے پاس بھی انگلی ہے نا تو اسے کہتا ہے شہادت والی انگلی، اس انگلی کا استعمال میں کروں گا اپنے سینے کی طرف جس سے اس نسبت کی سمجھ آئے گا۔ اگر وہ شیعہ ماں کا بیٹا ہے تو پھر اس پہ بولنا واجب ہے۔ تیاری ہے؟ سینٹر آف دا کعبہ غازی کے بابا نے کھڑے ہو کے کہا سنو آج کے بعد ہر قسم کا زانی شرابی فاسق فاجر نجس پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے، یہ وارث کعبہ کا حکم۔ وارث کعبہ اچھا چونکہ فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے بارے میں پاکستان کے باہر بھی یہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے ہماری ذاکری میں کہ فیصل آباد ذاکری کا مانچسٹر ہے۔ نمبر 2 آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جیسی کتابت اور علمی بات کی قدر فیصل آباد کرتا ہے شاید پاکستان میں کوئی دوسرا ایسا شہر ہو، اور میں نے تقریباً 40-50 نوکریاں فیصل آباد کی مختلف جگہوں پہ کی ہیں اور میں نے اس بات کو واقعی آزمایا ہے کہ واقعی آپ جیسی کتابت کوئی نہیں سنتا، 2 ٹکے کا طالب علم بھی آ جائے تو آپ اسے عزت سے نوازتے ہیں، بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ اچھا یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ یہ ابھی جو فیصل آباد کا نام اس لیے کی تھی کہ ابھی میں نے جملہ شروع کیا تھا وہ والا جو ریزن تھا تو آپ نے درمیان سے پکڑ لیا اور آپ نے علی حق کے نعرے لگا دیے تو پھر مجھے چپ ہونا پڑا۔ ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وارث کعبہ یہ وارث کعبہ کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے اس چھوٹے بچے سے لے کے آخری کالے کپڑے والے حلالی تک سارے نے سن لیا نا کہ سورہ توبہ کو علی نے پڑھا تھا سینٹر آف دا کعبہ، علی نے پڑھا تھا سینٹر آف دا کعبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم، یہی میں نے نتیجہ نکالا۔ آج پتہ چلا سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی جو پڑھ رہا تھا وہی تو وجود ہے بسم اللہ کا۔ سب کے دعویٰ بسم اللہ کا جناب سعید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھا۔ ہو سکتا ہے میں پڑھ کے جاؤں تو کہے کہ یہ
کیا کر گیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں 3 مہینے پہلے میں زیارات پہ گیا تھا، اللہ آپ کو بھی لے جائے، تو وہاں پہ ابا اور امام سمیت بڑے بڑے علماء و مجتہدین جو زندہ موجود ہیں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، وہ جب مولا علی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے زیارت علی کا، اور اس زیارت علی میں جملہ ہے، پڑھو جملہ، بڑے بڑے مجتہد میرے مولا علی کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اسم اللہ، ترجمہ پھارے بولے گا، ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ کے نام تجھ پہ سلام۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لو جی، آپ کو پتا کہ 10-15 منٹ دبائیاں پڑھنے کے بعد پھر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ شروع کریے، میں بھی پھر شروع کروں۔ یہ تو میں بسم اللہ پہ طرف چلا گیا تھا، آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے 15 منٹ سننا ہے، 10 منٹ سننا ہے، 14 منٹ سننا ہے، 12 منٹ سننا ہے، یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں پہلا جملہ مجلس کا اب کہنے لگا ہوں، یہ ساری میں نے تصویر کی تھی ماحول کے لیے، الحمدللہ بن گیا۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ اب وہی بات کہ نہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو، یہ ذہن میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ میں موجود نہیں ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 119 119۔ بسم اللہ میں پڑھنے لگا ہوں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، کرو ترجمہ، اے ایمان والو، ہے آپ کو آتا ہے؟ مولوی صاحب تو کہتے کہ نہیں آتا۔ آپ کیا اے ایمان والو، آپ کو پتا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسمبلی لگتی ہے، پہلے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، اس کے بعد پاک سرزمین شاد باد، اس کے بعد بچے اپنی اپنی کلاس میں جاتے ہیں، اور جب کلاس میں پہنچتے ہیں تو ٹیچر صاحب آتے ہیں، اور ٹیچر صاحب کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، وہ ایک ایک بچے کا نام لیتے ہیں، آپ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حاضری۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اور قرآن میں اللہ حاضری لگا رہا ہے، وہاں پہ بچے کا نام ہوتا ہے نا، بچے کا نام ہے زیاغم عباس، زیاغم عباس، یس سر، لبیک، حاضر جناب، یا آج کے دور میں پریزنٹ۔ اسی طرح اللہ قرآن میں حاضری لگا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ سارے مل کے کہو جی اے ایمان والو، آواز تھوڑی آئیے، ادھی آئیے، اے ایمان والو، سینٹر سے پیچھے بھائی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پروردگار، آدھے نے قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، پروردگار یہ تجھ سے ڈرنا واجب ہے؟ فرمایا ہاں، امر کا سیگا ہے، اتقوا اللہ، سیگا امر ہے، واجب ہے۔ یہ مالک جو تجھ سے نہ ڈرے، فرمایا لعنتی ہے، کمینہ ہے، جہنمی ہے، بلکہ تینوں کے تینوں ہیں۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، وہ لعنتی بھی ہے، جی سب کے دعویٰ، وہ جہنمی بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے، بے شک آپ اکٹھا کہہ لیں، لعنتی بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے، کیونکہ مجھ سے ڈرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں صدقے جاواں، نہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے، پروردگار تجھ سے ڈرنا واجب۔ ہاں 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 مالک، جو تجھ سے نہ ڈرے وہ لعنتی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو پروردگار جب تجھ سے ڈرنا واجب ہے، سونا بول رہے جی، سونا، کیونکہ تھوڑا بولنا قرآن دی تائید ہے۔ پروردگار جب تجھ سے ڈرنا واجب ہے تو سامنے آتا نہیں، پتا کیسے چلے کہ کون تجھ سے کس معیار پہ ڈر رہا ہے؟ فرمایا بڑی سوکھی گل ہے، فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جسے مولا نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ اٹھائے گی، اونچا نعرہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لو جی ایک مرتبہ ترجمہ سنیے، اس کے بعد ایک نصاب کا جملہ، اور آپ کا نوکر، آپ کا پتر اٹھ کے آپ کی نوکری اگلی 5-10 منٹ کرے گا جب آپ چاہیں گے، پہلے آرام سن لیجیے۔ دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس ترجمے کے بعد میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ آپ میں بار بار ریکویسٹ بس کروں گا کہ ذرا کوشش کیجیے، آپ کے نبی کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سننا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے دائیں بائیں دیکھنا، آپ کو پتا ہے ہمارے پاس دائیں بائیں دیکھتے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے آپ نے میرے طرف ادھر نہیں دیکھنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ترجمہ پھر سنیے، اے اندر پہ آجو آجو، میں بہتر آؤں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ اے ایمان والو ایک، اللہ سے ڈرو دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی رولا پڑا ہوا ہے میڈیا پہ عمران خان کا، ان سے پہلے رولا پڑا ہوا تھا نصاب کا، کہ نصاب کیسا مرتب ہوا ہے، آپ کو یاد ہے؟ اسکول کے اس سکول کے نصاب کے مطابق میں پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے ایمان والو، تو ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائیوں کا سمندر کہہ رہا ہے جی، کیونکہ واقعی آپ ایمان والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے
جب یہی قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو کیا سامنے دو بگاڑ تھا؟ شاہد تھا، شیخ برا تھا؟ ابھی تو آپ بیٹھے ہیں نا، تب کس نے کہا تھا جی؟ میں بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شمع رسالت کے پروانوں نے کہا ہوگا نا جی، کیونکہ تب ایمان والے فرسٹ آف آل تو ایمان والے وہ ہیں۔ تو نصاب میں لکھا ہے، نصاب میں کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا، بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر دائرہ اسلام میں آئے، پھر حضرت عثمان آئے، جناب سلمان آئے، عمار آئے، حذیفہ آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، ابو ہریرہ آئے، تو بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شمع رسالت کے پروانے بالترتیب دائرہ اسلام میں آتے رہے۔ اب حاضری کے عنوان سے ترجمہ یوں بنے گا، اللہ کہہ رہا تھا اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے عمار جی، اے طلحہ جی، اے زبیر جی، اے ابو ہریرہ جی، اے ابن مسعود جی، اے خزیمہ جی، اے محمد مصطفیٰ کے حضرت ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک، اے پاک صحابیوں جی، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہونا۔ جسے مولا علی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے اس کا ہاتھ سنانا نہ چاہیے، اونچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے بار بار کہا ہے بھائی، حق پڑھتا ہوں، عزت سے پڑھوں گا، ادب سے پڑھوں گا، تہذیب سے پڑھوں گا، تمیز سے پڑھوں گا، چونکہ یہ 14 کا ممبر ہے، یہ یونیورسٹی سید سجاد ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے۔ ادب و احترام میں پڑھنے کا عادی ہوں، ادب و احترام سے پڑھوں گا، اور ایسا پڑھوں گا کہ شیعوں سے زیادہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو لطف آئے گا قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا۔ سر اٹھائیے۔ اچھا اب دیکھیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور باجی آپ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ میرے مسکین کے آیت میں لفظ کتنے ہیں؟ باجی ہاتھ کتنے ہیں؟ تو تیسرا میں اپنے منہ کا استعمال کرتا ہوں، ادھر دیکھیے، ایمان والو ایک، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ باجی پھر کیا آندھنے شیعوں پٹا پٹی کرنے والوں کو کیا پتا قرآن کیسے سمجھا جاتا ہے؟ پھر دیکھو، ایمان والو ایک، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ باجی ذرا غور تو کیجیے، حکم صرف اتنا ہے کہ ایمان والوں نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ وشکار مولا تجھ سے کیوں ڈرے؟ خبردار، ایمان والے اور ہیں، سچے اور ہیں، نہ کہنا ایک جیسے ہیں، مجھ سے ڈرو۔ یار جسے سمجھ آئیے اس کا دونوں ہاتھ اٹھے دی، اونچا نعرہ حیدری۔ ستائی مکمل ہو گئی، آپ کو پتا ہے ستائی کے پاس جاتے کہتے ہیں کہ ہون میں پڑھ لوں گا پہلا شیر، دیکھتے میری لگی ہے محنت، تو جی پہلا شیر آنے لگا، تیار ہے سارے؟ میرے محترم سامعین، اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ جی، آپ کو سلامت رکھو، اللہ کہتا ہے صدقے جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ باجی ادب سے اطمینان سے سوال کروں گا، آپ نے ذاکر کے ہاتھ نہیں سمجھنے، ایک فقیر کا، آپ کے شہر کے مسافر مسکین کا کشکول ہے، سونی سی آواز منبر تک آنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے صادقین کوئی جماعت ہے نا، سچے، صادقون سچا، صادقان دو سے صادقون صادقین، دو سے اوپر وہ 5 ہو 12 ہو 14 ہو، جو ہوگا وہ بالترتیب اس دائرے میں آ جائے گا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ ہے ایک دو سے اوپر، صادق، قرآن صادقین صادقین وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کا مطلب پوری جماعت ہے کوئی۔ تو اب اگر یہ چیک کرنا ہو کہ وہ باجی میرے لوگ، آپ کو پتا یہ ڈراؤن ہے، یہ وہ والا ڈراؤن نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ والا نہیں ہے بھائی۔ آدھا میرے پہ دیکھیے، مولا آپ کو سامنے رکھے، ذرا میرے پہ دیکھیے، کیونکہ قرآن ہے، بے گوری نہ ہونے پائے۔ میں یہ اس جو بھائی کنٹرول کر رہے ہیں اسے کہوں گا کہ ذرا اس تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں تاکہ میں جملہ کہوں گا، کوئی بھائی ادھر نہ دیکھے، ممبر کی توجہ دیجیے بھائی، توجہ رکھیے، جس وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں وہ وجہ بیان کرنے لگا ہوں بھائی، اس لیے ضائع نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دو سے زیادہ ہے۔ اب اگر یہ چیک کرنا ہو کہ وہ صادقین کا گروہ کون سا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے، پہلے
ایک کو دیکھیے پہلے کو، اندازہ ہو جائے گا جب پہلا ایسا ہے تو باقی کیسے ہوں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ذاکر کے ہاتھ نہیں، فقیر کا کشکول ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ سونی آواز منبر تک آئے، میں سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ نے آواز جواب منبر تک پہنچانا ہے۔ سارے حلالی مل کے بتائیے وہ کون سا ایسا پاک سچا ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے؟ میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ تو صادق بھی ہے اور تو کتنی مہربانی۔ پتر چھوٹے بیٹا آپ بتائیے، بیٹا صادق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ اور پتر امین کا معنی کیا ہے؟ بیٹا پنجابی فیصلہ باد گجرا والے کی ایک جیسی ہے، غلطی ملتی ہے نا، ہم تھوڑا ہے کہتے ہیں، آپ واہ کہتے ہیں، باقی فرق نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اسے کہتے ہیں پنجابی میں چولی۔ پتر میں آپ کو امین کا مطلب چولی سے دکھاؤں گا اور آپ نے پھر چیک کرنا ہے، آپ بچے ہیں، آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ بڑے فیصلہ باد کے بڑے پھر کیسے اپنا نوکر کا ساتھ دیتے ہیں۔ پتر ہے چولی ہے، امین کیسے کہتے ہیں؟ بیٹا یہ دیکھو، امانت، امانت، امانت۔ مکہ کے بدماش، زانی، شرابی، چور، ڈکیت، فاسق و فاجر مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب۔ کی قدر کرتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، سرکار ذرا میرے کو دیکھیے گا۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑا سچا ہے نا جسے دشمن بھی کہتے تھے تو صادق بھی ہے۔ جب تک یہ بھائی جان یہاں کھڑے ہیں نا ہم جملہ دہرا لیتے ہیں، تو صادق بھی ہے۔ اگر میں جناب سے پوچھوں کہ وہ پاک صادق کون ہے تو میرا خیال ہے ساروں کا یہی جواب ہوگا، وہ حسین کے نانا ہے۔ ادھر سے وعدے دو وعدے بے شک، سارے بے شک میں کہتے ہیں جی، آپ نے پہلے دو بے شک ہلکی آواز میں کہنے ہیں، آخری بے شک ذرا اونچی آخر ہے، وعدہ ہو گیا۔ وہ حسین کے نانا ہے، وہ زہرا کے بابا ہے، وہ اونچی آخر ہے، اور وہ شیعوں کے مولا علی کے مولا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ذرا یہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے نا پھر میں اگلی بات کروں گا کیونکہ اس طرح ضائع ہو جائے گی۔ اچھا اس کا مطلب ہے سب سے بڑے سچے وہ کون ہے؟ پاک حسین کے نانا ہے۔ لو جی ہوں دسو جی تہاڈا پتر اتنے اگلا جملہ کھلو کے آکھے، کھڑا ہو جاؤ جی، تیار ہیں سارے؟ سب سے بڑا سچا جی اچھا مالک آپ کو سلامت عظیم محا خان ہے جی، 5-7 منٹ اور پھر آپ کو پیغام دے کے سلام سے جا رہا ہوں۔ اچھا جی تو سارے بھائی میرے ساتھ مل کے اس بات میں سب سے بڑا سچا پاک حسین کا نانا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو صادقین قرآن کہتا ہے نا ان میں سے پہلی ذات ہمیں مل گئی، ان میں سے پہلے صادق مصطفیٰ ہیں۔ قرآن صادق کہتا تو بات ختم ہوئی، قرآن کہتا ہے صادقین، اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ ایسے سچے ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ بندہ شیعہ ماں کا پتر ہو، آیا ہو وکالت علی سننے اور اپنی آواز بچا کے لے جائے۔ باقی کون ہے؟ تو آئیے اگر میں نام لے کے چلا جاؤں لوگ کہیں گے شیعہ ذاکر تھا اپنے پیروں کے نام لے کے چلا گیا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور اعلان کی صورت میں پوچھتا ہوں تاکہ ہر بھائی کو سمجھ آئے۔ سارے تیار ہیں جی؟ جو بھائی کھڑے ہیں تیار ہیں؟ آئیے پھر غازی عباس پاک کے پاک علم کا صدقہ میں اعلان کرتا ہوں، قرآن سے کرتا ہوں، جس کے کانوں کی سماعت ٹھیک ہے وہ سمجھ جائے گا، باقی کو چھٹی۔ اور بھائی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔
کہ اسے کچھ سچوں کی اور اس سب سے بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا. ایک سچا یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. ایج وائز پتہ نا بعد میں کلپ آ جاتا ہے, اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ایج وائز. اس صادقین کے گھروں میں سب سے بڑے مصطفیٰ تھے اور ایج وائز سب سے چھوٹے حسین تھے. سب سے بڑے نے سب سے چھوٹے کو اپنے سینے میں رکھ کے بتایا کہ صداقت کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا. کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کے نام نہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بار تک مل کے اونچا نعرہ ہے تو ایج کے اعتبار سے صداقت معیار نہیں ہوتی. اچھا تو آپ کو پتا ہے, مجھے مل کے بتائیں گے کہ سچے کو سچوں کی ضرورت کب کہاں پڑی تھی؟ بھائی 2 منٹ مجھے پڑھنے دیں گے تو فرمائیں گے. اچھا مجھے سچ کے اس کا بعد انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے کہ جسے آپ فیصلہ بادی میدان مباہلہ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا قرآنی نام کیا ہے؟ اس کا قرآنی نام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور پھر مولوی کہتا ہے کالے لباس پہن کے ماتم کا جواب کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ آپ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبین. ہم اپنے بیٹے اپنی خواتین اور اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, پھر مل کے کریں گے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. سارے بولے جو سارے چوک ہے. اور اس کے فوراً بعد مباہلے کا نام ہے ان ھذا لہو القصص الحق. میں جسے فیصلہ باد کی حلالی میدان مباہلہ کہتے ہیں نا, ہم نے قرآن میں اس کا نام میدان حق رکھا ہے. سب کے بیٹا زبان سے بولے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بھائی شکریہ, جی بھائی شکریہ. علی حق کہنے والے ذرا مل کے کہیں جی میدان بولے میدان پروردگار. عظیم اجتماع ہے, فیصلہ باد ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑی بڑی دور آواز آ رہی ہے قیامت کے ذریعے کہ مالک ماتمی بیچارے مسکین اور مسکینوں کا مسکین نوکر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولوی تو کہتا ہے کہ شیعوں کو قرآن نہ پڑھنا آتا نہ سننا آتا ہے, تو اسے چھوڑ کہ ذرا ہمیں قرآن سے بتائے گا کہ حق کیا کیا ہے. قرآن سے میں 4-5 آیتیں پڑھتا ہوں, اس کے بعد سلام کرتا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ یونس 7واں سورہ. وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. سنو, سب سے پہلا حق میں اللہ ہوں. لو جی علی حق کا کہنے والے سارے لڑکیاں کو جی اللہ سورہ عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. فرمایا میرے حبیب جسے یہ لوگ قرآن کہتے ہیں نا قرآن, ہم نے اس کا نام بھی کتاب حق رکھا ہے. اللہ قرآن سورہ صف بسم اللہ الرحمن الرحیم. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. میرے حبیب یہ جسے دین اسلام کہتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی دین حق رکھا ہے. اللہ قرآن دین سورہ نبا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الیوم الحق. میرے حبیب جسے یہ لوگ کہتے ہیں نا قیامت کا دن, قیامت کا دن, قیامت کا دن, ہم نے اس کا نام بھی یوم حق رکھا ہے. اللہ تھوڑی بات آئی. اللہ قرآن دین قیامت. پینٹن پاک کی قسم زید نہیں, تنگ نہیں, لڑائی نہیں. اگر قرآن یہاں چپ ہو جاتا ہم بھی کہتے حق چار. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی زید نہیں بھائی, کوئی تنگ نہیں. سارے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں. کسی کے ساتھ زیادہ نہیں, کسی کے ساتھ خدا کی قسم کوئی بےہودگی نہیں, کوئی ایسا جملہ نہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی دلداری ہو. اس لیے کہ ہمارا حسین جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے آیا. لیکن قرآن 4 کے بعد پھر بولا جنہیں اما شیعہ بولے باقی کوئی چھٹی. میں شاہد ہوں ان رسول حق. اللہ کہتے میرے حبیب یہ حرام زادے منافق اندر سے جانتے ہیں بطول کا بابا کل بھی حق تھا.
کل بھی حق تھا اور آج بھی. باجی حق کتنے ہو گئے؟ مجھے 5 کی قسم 5 ہی ہیں. اچھا اب ذرا ایک ماتمی کا بسم اللہ کرنا بھائی, ایک ماتمی کا ذرا ہاتھ دیکھیے گا. ماتمی کا میں اس ہاتھ سے ماتم کرتا ہوں, اور اگر یہاں مناسب ہوتا تو میں آپ کو یہ اٹھا کے دکھاتا جہاں پہ لگے ہوئے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ مناسب نہیں ایسے کرا. توجہ رکھیے گا, یہ ایک ماتمی کا ہاتھ ہے, یہ دیکھیے, یا حسین یا علی یا عباس. بار بار ماتم کر رہا ہوں, اور میں اپنے عقیدے میں ماتم کو نماز سے کم نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, ماتم نہ ہوتا تجھے پتہ نہ ہوتا نماز ہے کیا, اس لیے ماتم کرتا. ماتمی کا ہاتھ دیکھیے, ادھر دیکھیے. اللہ حق, قرآن حق, دین حق, قیامت حق, میرا مصطفیٰ حق. اب 5 حق سننے کے بعد این شیعہ پڑھنا نہیں قرآن, 5 حق سننے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے میرا گرے باندھ پکڑ کے مجھ سے پوچھیں بیگم مجھ تو بھائی تو نے قرآن پڑھا, ریکارڈنگ ہو گئی, بعد میں چیک کر لیں گے, مزہ آیا, لطف آیا. ترتیب الٹی کیوں رکھی ہے؟ شروع کرتا ہے یہاں سے, ختم کرتا ہے یہاں پہ. یا تو یہاں سے شروع کر 1 2 3 4 5, یا یہاں سے شروع کر 1 2 3 4 5. شروع کرتا ہے یہاں سے, ختم کرتا ہے یہاں پہ. اللہ حق, قرآن حق, دین حق, قیامت حق, مصطفیٰ حق. ترتیب کو ٹھیک ہے, وہ ماتمی کا ہاتھ ہے, اس لیے کہ ان 4 میں اور محمد کے حق ہونے میں فرق ہے. میرا محمد ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. بسم اللہ کرا, مولا تیری جوان سلامت رکھے. اور لوگوں کو بتاؤ کہ شیعہ قرآن کیسے سنتے پڑھتے ہیں بھائی. ہر حلال میں واجب آج بولے چوک میں, ہم ایسے قرآن پڑھتے ہیں ایسے سنتے. اچھا اس کا مطلب ہے چھوٹے پتر, چھوٹے بھائی, بیٹا چونکہ آپ مجھ سے چھوٹے سے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حق ہے منوایا مصطفیٰ نے, قرآن حق ہے منوایا مصطفیٰ نے, پاجی دین حق ہے منوایا مصطفیٰ نے, قیامت حق ہے منوائی مصطفیٰ نے. 2 قسم کے مدرسے اٹھائے. کون کون؟ ایک وہ جو بھائی کہتا ہے کہ یار سانو کسی کی سنانا ہے, ایک تو وہ ساتھ اٹھائے. دوسرا وہ بھائی جو کہتا ہے کہ میں ماں کی گود سے مچھلی سنتا ہوں, جی آج کل سنی اگے نہیں سنی. غلط ہو, فیصل آباد کے کئی چوک ہیں, الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو قتل معاف. آپ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اللہ حق منوایا مصطفیٰ نے, قرآن حق منوایا مصطفیٰ نے, دین حق منوایا مصطفیٰ نے, قیامت حق منوائی مصطفیٰ نے. اللہ کی میرے حبیب جی مالک فرمایا تو نے منوایا تھا نا کہ ہم 4 حق ہیں. ہاں مالک فرمایا ایسا گھر سے وہ 4 لا جو یہ منوائے کہ محمد بسم اللہ. جی بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. جی اور پڑھیے. ہاں جی پڑھو. اچھا مولا سید اللہ شامت کا مولا سید ہے. سرکار میں توجہ رکھیے گا, میں جلدی کرتا ہوں, یعنی میکسیمم 10-12 منٹ میں دونوں ہی باتیں مکمل کر کے میں آپ کو سلام کرنے لگوں, چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بعد سب سے عظیم عبادت ہے یہاں. اس کے بعد یہاں ایسی عبادت ہے جو سب سے عظیم ہے. وہ عبادت نہ ہوتی نہ روزے کا پتہ ہوتا, نہ قرآن کا پتہ ہوتا, نہ مسجد کا پتہ ہوتا. اس لیے میرے بعد سب سے بڑی بات ہے, میں اسی بات میں حائل نہیں ہونے دیتا. بس 2-4 منٹ میں آپ کو سلام کرنے لگا. اچھا میرے حبیب کیا کہنے بھائی آپ کے خدا کے قسم پر کی تعریف, بڑا سونا سنا. اے میرے حبیب یہ تو نے منوایا تھا نا کہ ہم 4 حق ہیں, اب گھر سے وہ 4 لا جو یہ منوائے کہ زہرا کا بابا حق ہے. جلدی سے جناب مزاج میں ساتھ میں لائیے تاکہ میں اچھا کئی بندے بار بار جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی نور کی ہو گیا, ادھر نہیں پہ آؤں. علی علی آپ نے آدھی حدیث سنی ابھی تک. میں آپ کو بڑے شیعہ بنے پھر دیو, میں آپ کو اپنے سنی بھائی کی پوری حدیث سناؤں. یہ شیعہ تو لا کر تو آدھی پڑھتے ہیں, آؤ تو ہمیں سنی پر ہم پوری حدیث سناوا. آپ کہتے ہیں کہ سنی بھائی کم مانتے ہیں مولا علی کو. اب دیکھو شیعو, آپ یہ کہتے ہیں الحق مع علی, علی جن مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. 250 کتابیں میرے بھائیوں کی نہ ہو قتل معاف. ان میں لکھا مصطفیٰ نے آگے فرمایا اللہم عادل الحق حیث ما دار علی, اے اللہ میں محمد ترلا کرتا ہوں حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے.
بھائیان رانا صاحب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علی آگے ہے، شرافت بھائی علی آگے ہے، حق پیچھے ہے، اور جو آگے ہے اسے کہتے ہیں امام۔ اس کا مطلب ہے چرس اور بند پی کے نہیں، حدیث پڑھ کے ملنگ کہتا ہے حق دا امام یا حق دا امام یا۔ اگر فیصلہ بات حق کیا ہے دعا کر کے داد دے کے تو آپ کی مرضی، ورنہ میں پوری مجلس کا سب سے بڑا جملہ آپ کہنے لگا ہوں علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ مولوی جی میری طرح سر پہ قرآن لگ کے فیصلہ دے، جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کیا جائے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو باجی آخری فکرہ ہے اور نعرہ سنو با جماعت نعرہ مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ آج کے نماز کا آخری فکرہ زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات۔ میں نے پہلے بھی دعا کی تھی، ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو فضائل کے آخری فکرے میں کہ حیدر شاہ جی اور ان کے علاوہ جتنے ذاکرین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ 14 کی ذات پر صلوات پڑھ دیجیے۔ سرکار شکریہ۔ میرے محترم سامعین مباہلہ کیا ہے؟ آخری آدھے منٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ باہلہ یباہلو مباہلتاً، علم صرف باب مفعلہ، طرفین سے لعنت کا جاری ہونا۔ لفظ مبالغہ کا ترجمہ کیا ہے؟ دو پارٹیاں اکٹھی کھڑی ہو کے کریں گی لعنت، لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے۔ ذرا مجھے مل کے بتائیے کیا لعنت ہاتھ سے ہوتی ہے؟ کونی سے؟ کس سے ہوتی ہے؟ تو جہاں پہ زبان کا استعمال ہو اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک۔ واہ واہ جی، بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ عیسائیوں نے کیوں کہا کہ مصطفیٰ میدان میں آ؟ آخری فکرہ ہے، اللہ جنت نصیب کرے، پیر سید شفقت محسن قادری صاحب جو میرے ممبر کے بزرگ پیر بھی ہیں استاد بھی تھے، انہیں کے حکم میں ممبر میں آیا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے اینڈ پہ اڑانا ہوتا۔ یہ آخری لفظ ہے میرا، آخری لفظ ہے، اور دعا سنیے مرتا کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کی غلبت کرو، عیسائیوں نے کیوں کہا کہ میدان میں آ؟ مجھے 5 12 14 کی قسم میں نے یہی نتیجہ نکالا ہے، عیسائی سن چکے تھے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی عبداللہ ابن ابی کو کون نہیں جانتا؟ رئیس المنافقین جو 300 بندہ لے کے جنگی حوض سے بھاگ گیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی شیعہ سنی سارے مسلمان اس حرامی پر لعنت کرتے ہیں، یہ رئیس المنافقین تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ سن چکے تھے کچھ ایسے ہیں جو میدان دیکھ کے بھاگا، جیسے ہی میدان دیکھیں گے ان کی آنکھیں چلا جائیں گی، وہ بھاگیں گے، ہم کہیں گے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ ادھر سے انہوں نے یہ سوچا پنٹن کا پاک قدم میدان حق میں وارد ہوا، ان کی چوٹیوں کے نیچے سے ایسا نور نکل رہا تھا جو سورج کو خیرات دے رہا تھا۔ ایک بڑا پاد سارے بولا جائے، ایک بڑا بڑا نہیں بڑا پادری آگے بڑھا اور آگے بڑھنا ٹھہرو، ان کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا ہو تمہارے دیے کرے پہ خاک توڑی کی کتری کھوچ کر اور پاپا ہوا کیا کہتا ادھر دیکھو جو سب سے پیچھے ہے فرار نہیں حیدر کرو۔ آپ کی سفید آنکھ فرمائے جناب سیدہ، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حکم ہوا ہے بار بار رانا صاحب کی طرف سے ایک جملہ مصیبت کا کہہ دوں، تو جی میں فکرہ کہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے تو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ انتظامیہ والے ہیں وہ آتے جاتے رہیں گے، باجی ایک فکرہ کوشش کرنا آج ساری رات جاگتے رہنا، کیونکہ آج پوری رات زینب سوئی نہیں۔ میری توقع سے پہلے آپ رو پڑیں۔ آج کوئی بھائی شرم محسوس نہ کرے ہائے کرنے، بسم اللہ۔ آج کوئی بھائی ہائے کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ آج ساری رات زینب سوئی نہیں، بابا کے سرانے بیٹھ کے بار بار یہی کہتے ہیں بابا اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے اور فرسان ضرور آپ کی ہائے بتا
بتا رہی ہے کہ آپ اس سے بالکل تیار بیٹھے ہیں اور مجھے پتا ہے ٹائم کا جتنا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ عظیم بھائی نے تھوڑا لیٹ چھوڑا ہے میں جلدی کرتا ہوں 2-4 منٹ میں آپ کوشش کیجیے کہ عشق کی یہ نماز مکمل ہو پھر آپ ماتم کے لیے تیار ہو جائیں ماتم کے لیے صرف 2 ماحول بنا رہا ہوں آپ کا میرے عزیز دوستوں جو بیٹیاں ہیں کوئی ایسا مسائل نہیں ہے جو آپ کے لیے نیا ہو فضائل قیامت تک نئے آتے رہیں گے قرآن کھلتا رہے گا لوگوں کو نہیں سمجھ آتا رہے گا لیکن مسائل تو وہی دکھی کہانیاں ہیں چاچا جی سفید بسم اللہ چاچا جی سفید داڑھی والا بزرگ ہیں اور ہائے کر کے رو رہے ہیں یہ 2 چیزوں کی نا بیٹی کو بڑی آس رہتی ہے ایک میکے سے عید آنے کی اور ایک موت کے وقت کفن کی قسمت دیکھ اجڑی زینب کی عید آئی تو بابا مارا گیا موت آئی تو میکے ہی ختم ہو گئے بسم اللہ کریں مولا ایک ریکویسٹ ہے اپنا مسافر سمجھ کے اپنا نوکر سمجھ کے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ یہ علماء کی طرف سے ہم پہ واجب ہے کہ اس رات یہ پیغام دیں وہ سارے پیغام سن کے ہائے کرے جائے سارے کہ اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو اپنی بہن سے ناراض ہے تو وہ کوشش کر کے صلح کرے کیونکہ جو بہن کی ناراضگی ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے بڑا نازک دل ہوتا ہے بہن کا غریب سے غریب بھائی عید لے کے آتا ہے نا کون بھائی بے شک ریڈی لگاتا ہوں اسے دیکھ کے کہتے ہیں تیرے آنے صدقے جاواں تیرے آنے کی قسم میری عید ہو گئی میں تیرے بعد اپنے سسرال کو بتاؤں کہ مجھے سب کچھ لے کے چلا گیا 15 12 14 کی قسمیں اتنی تعداد میں مٹی پہ بیٹھ کے آدھی رات اس لیے رو رہے ہیں قتل علی کے 9 دن بعد کوفہ میں عید تھی جناب حسن مولا روتے ہوئے زینب کے پاس آ کہتے ہیں اب تیرا بابا میں ہوں مانگ عید پہ کیا مانگتی ہے سید زادی سارے ہائے کہتے سید زادی رو دیا کہ ہے حسن میں جو مانگو ملے گا میں حسن وعدہ کرتا تو جو مانگو ملے گا میں پھر ایک بار غازی سے کہہ بابا علی کا لباس پہن کے مجھے چل کے دکھائے مجھے حسین نے بتایا ہے جب غازی سر کے جاوا جب غازی چلتا ہے نا بسم اللہ کرا تو بابا علی لگتا ہے مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے جناب سیدہ آپ کی حاضری قبول فرمائے لو جی مجھے رانا صاحب جو شناب کمر سونے صاحب سے بڑے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہے نا یہ مسائل کا عاشق ہے بالکل بزرگوں نے سچ کہا تھا بچے تک معصوم بچے تک رو پڑے بچے بھی رو پڑے ہیں اور اتنی جلدی رو پڑے ہیں میری کفت سے پہلے واقعی پروردگار آپ کو سوائے اس سجدوں کے گھر کے کسی غم میں نہ رلائے ہاں جی یہ مجھے بتائیے گا رمضان کی کون سی تاریخ تھی جب مولا کو ضرب لگی 19 سے 1 دن پہلے کیا بنتا ہے 18 کو میرے مولا نے خطبہ دیا اگر خطبے کی 2-4 سطریں پڑھوں نا تو آدھا گھنٹہ چاہیے اس لیے صرف 2 حرف پڑھ کے آپ کو سلام کر لگا ہوں علی نے ایک جملہ کہا آدھا مجمع رو پڑا اور اگلے جملے پہ سارا مجمع رو پڑا وہ جو آدھا رویا تھا نا میں دیکھتا ہوں کہ فیصلہ باد آدھا روتے ہیں پورا علی رو کے کہتے ہیں اے کوفہ والو سوچ کے مجھے بتاؤ کیا میں علی نے کبھی کسی یتیم پہ ظلم کیا کوفہ کے سارے یتیم بچوں کا باپ ہی علی تھا جی بسم اللہ کر آپ جانتے ہیں نا ہر یتیم کو پالنے والا علی تھا جی بسم اللہ کر اپنی پشت میں لنگر لاد کے جاتے تھے نا یتیم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا پر میں پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ایسا ہی کرنا کبھی کسی یتیم پہ ظلم ہو میرا دل کرتا ہے اگلا فکرہ پرسہ دے کے آپ آکھاں امیر المومنین نے حکم دیا اور اگلا فکرہ علی جیسا خیبر سکندر رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اب صرف امیر نہیں سوالی بن کے علی کہہ رہا ہے یا علی تو اور سوالی ہاں سوالی ایسا ہے پتہ نہیں کون سا شیعہ جس کا آئے نہ نکلے یا علی حکم کیجئے فرمایا حکم نہیں اللہ سمجھو نصیحت سمجھو وصیت سمجھو یا علی کون سی میں زندگی میں کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا ہر قیدی جرمدار نہیں ہوتا کوئی قیدی اللہ کی مشورت کے جا رہا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ ایک منٹ اور پڑھتا ہوں سونا ماتو ہو گیا میری نماز مکمل ہو گئی لیکن ایک فکر آپ کی محبت میں اور پڑھتا ہوں جیسے آپ رو رہے ہیں بسم اللہ جیسے آپ کیسے سمجھدار مجمع ہیں اشاروں پر ہونے والا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں نا پورا کوفہ رو پڑا سارے مرد جیسے آپ رو رہے ہیں برس کی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر آئے
ایک بار ساتھ فکر ڈاٹا کہ مسافر کو قسم کے معاف کریں. جب گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی خواتین کی حالت کیا تھی. رخساروں پہ تماچوں کے داغ, بال کھلے ہوئے, رو رہی ہیں. ہر کوفہ کی بی بی مٹی میں بیٹھ کے بیٹھ کر. جب مرد روتے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ آج علی بادشاہ نے باتیں ایسی کی, منت کر رہا تھا مولا ہو کے, تمہیں کیا ہوا؟ معافی دے آجا, کیا ہوا؟ ساری بیویاں کہتی ہیں ہم علی کی بیٹی سے قرآن پڑھنے ہر روز ان کے گھر جاتے ہیں. آج علی کی بیٹی نے ایسا کام کیا ہے ہمارے جگر پھٹ گئے. اشرافت بھائی, مجید بھائی, ہمارے جگر پھٹا ہوا کیا ہے؟ قرآن پڑھاتے صدقے جماعی فیصلہ آباد زندہ باد ہے. قرآن پڑھاتے پڑھاتے اچانک علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا, بند کر کے رحل میں رکھا. علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی, اپنی آستینوں کو اپنی چادر اتاری, علی کے سین کی مٹی اپنے بالوں میں ڈال کے کہتی ہے کوفہ والیوں مجھے اس حالت میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل حوصلہ کہ میں کل کو تمہارے شہر میں آؤں اور تم کہو باغی کی بہن آ گئی. جی بسم اللہ کرا, مولا تیرا پرسان فرمائے. ایک فکرہ اور کہہ کے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ایک مرتبہ سانس لے کے آخری آدھا منٹ سانس لے کے آخری آدھا منٹ آپ مجھے بتائیں گے کہ بھئی آخری فکر میں کہوں گا, جب تک میں نہ کہوں جنازہ نہیں آگا کہیں سے. میرے بھائیوں, نماز ہے اور نماز میں سیدھا دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیے کہ میرے مولا نے جو آخری افطاری فرمائی ہے یہ کس پاک آیت کے پاس تھے؟ آپ کو پتا نا شریفوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں, اور بیٹیوں میں وہ بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے جس کی جھولی خالی ہوتی ہے. آخری افطاری کہاں کی؟ روٹی کے ساتھ پاک بی بی نے دو. علی زندگی میں صرف وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ نے کیا ہے. مصطفیٰ بھی روٹی کے ساتھ ایک سالن لیتے تھے. بیٹا تو نے دو رکھے, نمک بھی اور دودھ بھی, بیٹا ایک اٹھا دے. پاک بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا دوں. سارے ہائے کرے جتنے نمانے نے ساکی ایک اوسر پر میں نہیں, دودھ اٹھا لے, کل کسی کو ضرورت پڑے گی. جب جانا کل کسی کو ضرورت پڑے گی. جیسے آپ ٹھنڈا سانس لے کے قرآن کی آیت زمین پہ بیٹھے. باجی میں نے آپ کی توقع سے پہلے چھوڑا ہے, ذرا میں اپنے کان میں رکھ سے ہیں, میں آپ کا ماتم کی صدا سنوں اور آپ کو سلام کروں. میرے مولا نے جب لکھا تو ہائے کہہ کے سید آدھی زمین پہ بیٹھے. ارے ماتم کلثوم بیٹا کیا ہوا؟ بابا میں نے رات کو خواب دیکھا, بابا میرا سکون چلا گیا. فرماتا ہے کیا دیکھا ہے؟ سید زادی کا جملہ ہے, کسی 2 ٹکے کے ذاکر کا نہیں, میری مرشد زادی کا جملہ ہے جو ثانیہ بی بی پاک زینب ہے. سارے ہائے کرے جے کیا دیکھا؟ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے دین کا کعبہ گر گیا ہے. بابا کوئی خون کا دریا ہے جس میں قرآن تیر رہا ہے. بابا ایک ظالم نے ایسی ضرب ماری, آدھا قرآن ادھر چلا گیا, آدھا قرآن ادھر چلا گیا. بابا میں نے رات کو دیکھا, بابا میرا سکون چلا گیا. علی رو کے کہتا ہے بیٹا خواب سچا ہے, تعبیر فجر کو ظاہر ہوگا. کوئی مصائب تب تک مصائب نہیں بنتا جب تک صغرا کے بابا کا ذکر نہ ہے. افطاری کے بعد حسن مولا کا آخری فکر یہاں سے تھام کے میرے مولا نے کہا حسن حسین کو ملے. منظر ذہن میں آ گیا. علی مولا حسن مولا کا ہاتھ پکڑ کے جیسے ہی چلے کہ میں ہائی نہیں کروں, سامنے شبیر نے دیکھا